بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے اپنی ویڈیوز میں بارہا ایک حدیث بیان کی کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے۔ حالانکہ حدیث میں گانے کا لفظ نہیں تھا، صوت کا لفظ تھا جس کا معنی ہے آواز، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کی تشہیر کی جائے، اعلان کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کیا جائے۔ لیکن مرزے نے جب بھی حدیث بیان کی اسی طرح بیان کی کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے۔ ابن ماجہ میں تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے جس میں گانا ہو، گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، جہاں پر گانا ہو وہ نکاح حلال ہے کیونکہ وہ اناؤنسمنٹ ہے۔ اور ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے، جس میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، جس میں نہ وہ حرام ہے۔ اصل جو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ۔ اب ہوا یہ کہ مرزے نے خود اپنی اکیڈمی میں ایک نکاح پڑھایا اور اس میں گانا نہیں تھا۔ اس پر ہم نے گرفت کی، کلپ بنایا کہ یہ نکاح تو پھر حرام ہوا۔ جو مفہوم مرزا حدیث کا بیان کر رہا ہے، اگر حدیث کا واقعی یہی مفہوم ہے تو مرزے نے حرام نکاح پڑھایا ہے۔ تو یہی سوال پھر مرزے سے کسی نے کیا، مرزے نے جو اس کا جواب دیا آپ وہ غور سے سن لیں۔ اشعری بھائی، آپ ایک یہ اعتراض ہے، یہ میرا بھی اعتراض ہے کہ آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ جو حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے۔ تو ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ایک نکاح پڑھایا ہے، تو وہاں پہ تو گانا کوئی نہیں تھا، کیا آپ نے وہ حرام نکاح پڑھایا ہے؟ اور یہاں تک کہ ہم نے بھی ساری زندگی اور صحابہ کے کئی نکاح ایسے ہیں جن میں گانا نہیں ہے، اور رسول اللہ کے نکاح میں کیا گانا تھا، تو کیا سارے نکاح فرق ہو گئے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں وہ حدیث جو ہے نا ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں ہے، جو میں نے بیان کی تھی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا یہ اناؤنسمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث کے پورے الفاظ ہیں گانا یا آواز کے ذریعے اناؤنسمنٹ۔ اب دیکھیں، جب مرزا اپنے بتائے ہوئے مفہوم کے مطابق اپنے فتوے کی زد میں آیا تو اس نے بات ہی بدل دی، بات کو گھما دیا۔ کہتے ہیں حدیث میں پورے الفاظ یہ ہیں کہ گانا یا آواز، حالانکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النکاح۔ اب مرزا پہلے تو کہتا رہا کہ جی حدیث میں ہے حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے۔ یہ جتنی دفعہ بھی حدیث بیان کی ہے نا، اس سوال سے پہلے اور اکیڈمی میں نکاح پڑھانے سے پہلے جتنی دفعہ بھی یہ حدیث بیان کی ہے، وہاں مرزا نے کبھی بھی یہ تفصیل نہیں کی کہ گانا یا آواز۔ جب بھی یہ حدیث بیان کی صرف گانے کا لفظ اس نے استعمال کیا، لیکن جب خود اس پر اعتراض ہوا تو اب حدیث ہی بدل گئی۔ اب کہتے ہیں جی حدیث میں پورے الفاظ ہیں گانا یا آواز۔ اب سوال یہ ہے کہ گانا یا آواز یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ دف، اس کا ترجمہ تو وہی دف ہے، گانا تو نہیں ہے۔ اور صوت سے مراد اگر گانا لیا جائے تو پھر صرف گانے کا ترجمہ ہوگا، آواز کا ساتھ ترجمہ نہیں ہوگا، اور اگر آواز اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر گانے کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو یہ مرزے کا کہنا کہ حدیث میں پورے الفاظ یہ ہیں کہ گانا یا آواز، یہ بالکل جھوٹ ہے، حدیث میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ مرزے کو چاہیے تھا کہ معذرت کر لیتا کہ میں نے حدیث کا مفہوم غلط بیان کیا تھا، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نکاح میں گانا نہ ہو وہ حرام ہے، میں نے آج تک یہ حدیث غلط بیان کی ہے، اس کا مفہوم غلط بیان کیا۔ لیکن بجائے اس معذرت کرنے کی مرزا اور اڑ گیا، بلکہ اس نے حدیث پر جھوٹ بول دیا کہ پورے الفاظ یہ ہیں کہ گانا یا آواز، حالانکہ اس طرح کے الفاظ گانا یا آواز، اس طرح کے الفاظ حدیث میں ہیں ہی نہیں۔ حدیث میں اصل لفظ صوت ہے، اور صوت کا معنی آواز ہے۔ آواز سے مقصود یہ ہے کہ اعلان کیا جائے، تشہیر کی جائے، بس گانے کا لفظ تھا ہی نہیں حدیث میں۔ حاصل یہ ہے کہ مرزا اپنی اکیڈمی میں نکاح پڑھانے سے پہلے بھی جھوٹ بولتا رہا، گانے کا لفظ بار بار بول کر، حالانکہ لفظ صوت تھا۔ اب بھی اس نے جب اس پر اعتراض ہوا اور یہ خود اس کی زد میں آیا، پھر اس نے جھوٹ بول دیا کہ حدیث میں پورے الفاظ ہیں گانا یا آواز، حالانکہ ایسے الفاظ بھی حدیث میں نہیں ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 1896، اور ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 1088۔ آپ خود حدیث چیک کر لیں۔